سب سے پہلے مثلا امام جماعت سے پہلے تکبیر کہنا، یہ ایک، یا امام جماعت کی تکبیر ختم ہونے سے پہلے تکبیر کہنا، اس میں یہ ایک چیز ہے۔ تو مأموم کے لیے یہ مسئلہ واضح ہے کہ وہ جو امام کے پیچھے کھڑے ہیں 3 افراد جو بالکل پیچھے کھڑے ہیں اور جو 2 دائیں بائیں کھڑے ہیں، وہ براہ راست امام سے متصل ہیں، تو ان کو چاہیے کہ امام کی تکبیر ختم ہونے کا انتظار کریں۔ یہ احتیاط ہے حضرت آیت اللہ سیستانی کی طرف سے کہ جب امام کی تکبیر ختم ہو جائے پھر وہ تکبیر کہیں۔ اور حضرت آیت اللہ سیستانی، حضرت آیت اللہ مکارم شیراز، دونوں نے فرمایا کہ جماعت کے صحیح ہونے میں شرط ہے کہ مأموم تکبیرۃ الاحرام کو امام سے پہلے نہ کہے اور امام سے پہلے تکبیرۃ الاحرام کو ختم بھی نہ کرے۔ اگر آپ نے امام نے شروع کیا، مثلا امام اگر ایسا امام ہو جو بالکل آہستہ تکبیر پڑھتا ہے اور مأموم جلدی سے پڑھتا ہے، امام نے شروع کیا، مأموم نے بھی شروع کیا اور امام سے پہلے تکبیر ختم کیا، تو ادھر بھی جماعت میں اشکال ہے، لہٰذا 1-2 سیکنڈ انتظار کریں۔ تو لہٰذا فرمایا کہ احتیاط مستحب یہ کہ جب تک امام کی تکبیر مکمل ختم نہ ہو، پیچھے جو افراد بیٹھے ہیں وہ تکبیر نہ کہیں۔ پیچھے سے مراد وہی 3 افراد جو براہ راست امام سے متصل ہیں، ایک جو بالکل پیچھے کھڑا ہے، 2 جو دائیں بائیں ہیں، یہ تینوں براہ راست امام سے متصل ہیں۔ اب وہ افراد جو براہ راست امام سے متصل ہیں، امام کے بالکل پیچھے یا اور ایک دائیں ایک بائیں جو کھڑے ہیں، یہ حکم ان کے لیے ہے کہ جب امام کی تکبیر ختم ہو جائے اب وہ امام سے متصل ہو جائیں، تکبیرۃ الاحرام کہہ کر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ باقی مأمومین جو ہیں اس حکم کو اپنے لیے نہ لیں، کیونکہ باقی مأمومین کے لیے یہ 3 افراد وسیلہ اتصال ہے کہ ان تینوں کے توسط سے وہ امام سے متصل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر دوسری صف میں، تیسری صف میں، یا دائیں طرف چوتھا شخص اور بائیں طرف چوتھا شخص جو کہ ان تینوں کے توسط سے متصل ہے، ان سے پہلے اگر تکبیر کہیں ان کی جماعت میں بھی اشکال پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ کیا کریں؟ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا ہے جب امام جماعت تکبیر کہہ چکے اور سامنے والی صف کے وہ لوگ جن کے توسط سے وہ امام جماعت سے متصل ہیں، یہی 3 افراد جن کے توسط سے دائیں والا بھی امام سے متصل ہے، بائیں والا بھی امام سے متصل ہے، پیچھے والے مأمومین بھی امام سے متصل ہیں، تو ان کے لیے حکم ہے کہ جب یہ 3 افراد جو براہ راست امام سے متصل ہیں یہ مکمل طور پہ نماز کے لیے آمادہ ہیں اور تکبیر کہنے والے ہیں، تب وہ بھی تکبیر کہہ سکتے ہیں جو کہ پچھلے صف میں یا دائیں بائیں طرف موجود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پہلی صف میں کھڑا ہو امام جماعت کی تکبیرۃ الاحرام کے بعد وہ مأمومین جن کے توسط سے وہ امام سے متصل ہیں، یہ چوتھا شخص دائیں طرف بائیں طرف بھی چوتھا شخص، 3 اشخاص جو امام کے پیچھے کھڑے ہیں، اس طرف بھی چوتھا نفر، اس طرف بھی یہ جو چوتھا نفر ہے، یہ ان تینوں کے توسط سے وہ امام سے متصل ہیں، تو جب یہ 3 افراد جو امام کے پیچھے کھڑے ہیں یہ نماز کے لیے تیار ہیں، تکبیر کہنے والے، تب بھی وہ تکبیر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے فرمایا احتیاط مستحب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں چاہے وہ پیچھے صف میں کھڑے ہیں ان تینوں کے پیچھے یا دائیں بائیں کھڑے ہیں، دونوں صورتوں میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ مأموم صبر کریں تاکہ ان مأمومین کی تکبیر مکمل ہو جائے، یہ تینوں مکمل طور پر امام جماعت سے متصل ہو جائیں، جماعت میں شامل ہو جائیں، تب پیچھے وہ 3 افراد اور دائیں بائیں یہ 2 افراد یہ تکبیر پڑھیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اب اگر مأمومین اس طرح سے تکبیرۃ الاحرام کہیں تو زیادہ بہتر ہے اور شاید کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ پہلی چیز ہے کہ امام جماعت جب تکبیر مکمل کریں تو پیچھے جو 3 افراد کھڑے ہیں، یہ میں نے عرض کیا کہ تینوں براہ راست امام سے متصل ہے، وہ تینوں بیک وقت تکبیر کہہ سکتے ہیں کیونکہ تینوں امام سے براہ راست متصل ہے۔ ایک مأموم کے جو بالکل پیچھے کھڑا ہے، ایک وہ اس کے دائیں طرف، ایک اس کے بائیں طرف جو کھڑا ہے، یہ تینوں کہہ سکتے ہیں، یہ ایک۔ اس کے بعد جب یہ تینوں بھی تکبیرۃ الاحرام کہہ چکے اور جماعت میں داخل ہو گئے
تو اس کے بعد باقی مامومین اب جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں، جو ان سے کے توسط سے متصل ہے، اور جو دائیں بائیں ہیں وہ سب جو ان سے متصل ہیں، پھر اس کے بعد وہ تکبیر کہیں۔ جو ان تینوں کے پیچھے کھڑے ہیں دوسری صف میں، اور دو وہ افراد جو دائیں بائیں کھڑے ہیں، یعنی اس طرف بھی چوتھا نفر، اس طرف بھی چوتھا نفر بن جاتا ہے کہ وہ تکبیر، پھر اسی ترتیب سے پیچھے بھی چلے جائیں، اسی ترتیب سے دائیں طرف بھی چلے جائیں، تو یہ بہتر ہے۔ اس بات میں دقت کریں کہ آپ جو ہیں 5 صورتوں میں امام سے متصل ہو سکتے ہیں، امام جماعت سے، یا آپ براہ راست امام سے متصل ہے، یہ ایک صورت ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہیں یا دائیں بائیں، یہ براہ راست، یہ ایک طریقہ ہے۔ جب امام تکبیر کہیں تو یہ تینوں افراد تکبیر کہہ سکتے ہیں۔ دوسری صورت، آپ سامنے والے مأموم کے توسط سے امام سے متصل ہے، مگر وہ مثلا وہ شخص دوسری صف میں ہے، وہ اگلی صف میں اس کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے اس کے توسط سے وہ امام سے متصل ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے والے شخص کے توسط سے متصل ہے، اس کا انتظار کریں کہ اگر اس میں وہ امام جماعت میں داخل ہو گیا تو پھر آپ بھی تکبیر پڑھ کر داخل ہو جائیں، یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دائیں طرف سے آپ امام سے متصل ہیں مأموم کے ذریعے، 2 یا 3 بندے جو امام کے پیچھے کھڑے ہیں جو براہ راست متصل ہے، ایک اس کے دائیں طرف، وہ دائیں طرف سے امام سے متصل ہے، ایک اس کے بائیں طرف، وہ بائیں طرف سے امام سے متصل ہے، تو وہ اپنے دائیں بائیں افراد جو ہیں، جو دائیں طرف ہے وہ اپنے بائیں طرف کو دیکھیں، جو بائیں طرف وہ اپنے دائیں طرف کو دیکھیں، وہ مأموم اگر امام سے متصل ہو چکے تب وہ تک، تو یہ 3 صورتیں، براہ راست امام سے متصل ہے، سامنے والے شخص کے توسط سے متصل ہے، دائیں طرف سے متصل ہے اور بائیں طرف سے متصل ہے، یہ 4 صورتیں۔ اور 5ویں صورت یہ کہ تینوں طرف سے آپ متصل ہیں امام جماعت کے ساتھ، دائیں طرف بھی افراد جماعت سے متصل ہیں، آپ کے بائیں طرف بھی افراد ہیں وہ بھی امام سے متصل ہے، آپ کے سامنے بھی افراد با جماعت نماز ادا کر رہے ہیں متصل ہے۔ اس صورت میں آپ کے لیے اختیار ہے کہ سامنے والا نماز میں شامل ہو گیا، آپ اس کے اقتداء کریں اور یعنی اس کے بعد نماز پڑھیں، جماعت میں شامل ہو جائے تکبیرۃ الاحرام کہہ کر، یا آپ کے بائیں طرف والے کو ہم نے دیکھا کہ وہ جماعت میں شامل ہو چکا ہے اتصال کے ساتھ، مثلا اس کے سامنے والا جماعت میں شامل ہے، وہ بھی شامل ہو جائے جو آپ کے دائیں طرف ہے، تو آپ اس کے حساب سے تکبیر کہہ کر شامل ہو سکتے ہیں۔ یا پھر آپ کے بائیں طرف جو بندہ بیٹھا ہوگا، آپ اپنے بائیں طرف والے کو دیکھا کہ وہ امام سے متصل ہو چکا ہے تکبیرۃ الاحرام کہہ کر، تو آپ اس سے متصل ہو کر بھی تو یہ 5 صورت۔ تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ میں کدھر سے امام سے متصل ہو سکتا ہوں، سامنے والے سے تو آپ اس کے حساب سے تکبیر پڑھیں، دائیں طرف والے سے، بائیں طرف والے سے، یا اگر آپ براہ راست تو لہذا جب تک آپ سے متصل افراد کسی ایک طرف سے، سامنے دائیں یا بائیں، کسی ایک طرف سے جب تک امام سے متصل نہ ہو آپ تکبیر نہ کہیں۔ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ میں کس طرف سے متصل ہو رہا ہوں امام جماعت کے ساتھ، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے سامنے والا جماعت میں شامل ہو چکا ہے، جو آپ نے دیکھا کہ یہ امام سے متصل ہے، تو آپ اس کے بعد آپ شامل ہو جائیں۔ آپ کے دائیں طرف والا امام سے متصل ہے تو آپ اس کے حوالے سے شامل ہو جائیں۔ آپ کے بائیں طرف والا جماعت میں شامل ہے، وہ امام سے براہ راست یا کسی کے توسط سے متصل ہے، تو آپ اس سے متصل ہو جائیں۔ ابھی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ 3 افراد جو امام کے پیچھے اگر یہ آمادہ تکبیر نہ ہوں تو اس کے بعد جو دائیں بائیں ہیں اور جو پیچھے ان کے لیے تکبیر کہنے میں اشکال ہے۔ تو لہٰذا اگر آرام سے 2 3 4 سیکنڈز کی بات ہے، 5 سیکنڈز کی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، انتظار کریں، مطمئن ہو جائیں کہ یہ لوگ جماعت میں شامل ہو چکے ہیں، نماز میں شامل ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد آپ تکبیر کہیں، تو اس طرح سے ہماری تکبیریں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ابھی دوسری صف میں، تیسری صف میں، یا چوتھا بندہ، چھٹا بندہ، 7واں بندہ جو اس طرف ہے، امام کے ساتھ اگر وہ بھی تکبیر کہیں تو اولاً ان کی اپنی نماز میں اشکال پیدا ہو جائے گی، چونکہ وہ جماعت کی نیت سے شامل ہو جاتے ہیں، ان کی نماز پرادا ہو جائے گی کیونکہ وہ امام سے متصل نہیں ہے۔
چونکہ جن کے توسط سے وہ متصل ہوا ابھی تک نماز میں شامل ہوئے ہی نہیں ہے، یا وہ آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی نماز ہو جائے گی فرادہ۔ ابھی وہ فرادہ تو پڑھے گا نہیں، جماعت کے ساتھ ہی پڑھے گا، تو لہذا وہ نماز میں بھی اشکال پیدا ہو جائے گی، نماز بھی خراب ہو جائے گی۔ اب نہ صرف اس کی نماز، اس کے بعد جو افراد ہیں وہ بھی تو جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب جب ان کی نماز خراب ہے تو پھر جو ساتھ والا ہے تو اس کے لیے بھی نماز میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ انسان جو ہے، چونکہ ہم لوگ مسائل شرعیہ میں کمزور ہیں، اس لیے تھوڑی سی مدت انتظار کریں، چند سیکنڈ انتظار کریں کہ مطمئن ہو جائیں کہ یا دائیں طرف سے آپ متصل ہیں یا سامنے سے یا بائیں طرف سے۔ جب مطمئن ہو جائیں پھر اس کے ساتھ آپ بھی جماعت میں شریک ہو جائیں۔